نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت ملے گی، بے شک آزما لو۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ کی لاڈلی تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسے نوازتے ہیں۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کا مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور اتنی دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک ہو جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ محترم ناظرین، آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں، جو عرش الہی پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، جس کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب کسی کو دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ اگر آپ نے آج کا وظیفہ، آج کا عمل نہیں کیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج آپ کو ملے گا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد کی، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہذا آپ کو جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے،
تو اس کی نیت کر کے آپ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ہر چیز چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کی رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت تندرستی عطا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ رب کو راضی کر لیں گے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی ہے، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے۔ یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے۔ تو پھر الحمدللہ رب العالمین کو 21 بار پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ 21 بار الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ صرف الحمدللہ رب العالمین 21 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں، جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کی حاجت پوری فرمائے تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ ان کلمات کو اگر کسی فقیر نے پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اور اس آیت کو اور اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے، اس کی مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ساتھ ہی ایسے راستے بن جاتے ہیں، خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33 حاجات ہیں، 33 خواہشات ہیں، 33 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 33 بار اس دعا کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 33 بار پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے، آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے،
جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے کہ اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کے دن آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے۔ یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف اور صرف 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے یا غنیو کی پڑھنی ہے۔ اور یا غنیو 100 مرتبہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اگر آپ نے یا غنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت مت ضائع کیجیے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے سچی توبہ کرنی ہے، مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، منانا ہے، اور رب کی ذات تو راضی ہونے کے لیے تیار ہے، ماننے کے لیے تیار ہے۔ جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے، ندامت کے 2 آنسو بہاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگنی ہے۔ جب آپ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگ لیں تو پھر میرے دوستو، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی، انکساری اور منگتا بن کے، سوالی بن کے، عاجز بن کے دعا کیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیں گے، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کاروبار میں خوشحالی آئے گی، کاروبار میں اتنی وسعت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔